یہ سوال ہے جی، اگر عورتیں بال کھولے رکھیں اور ناخون بڑھا کر اور خوشبو لگا کر باہر نکلیں تو شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اخلاق والا کوئی نہیں ہے نا؟ آپ کچھ لوگ بھائیوں کو علم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اس کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے، جب وہ گھر آئے تو وہ غسل کرے۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہے اس کو؟ جن شیطان جو ہوتا ہے عورت کی خوشبو اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ یہاں قبرستان میں جب عورت جاتی ہے نا تو بہت جلدی جنات جو ہوتے ہیں قبرستان کے وہ عورتوں کو یا بچوں کو پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو، شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے۔ یہ تمہارے بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ حدیث ہے بخاری کی۔ یہ بیماری ہے ایک جو بچوں کو اس وقت لگتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، چھوٹے بچوں کو، تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسی وقت بازاروں میں جانا ہے، اسی وقت باغوں میں گھومنے کے لیے جانا ہے۔ پھر کہنا سلفی صاحب دم ہی نہیں اثر کرتا جی، رات کا منڈا روندا پیا، ہاتھ ہی نہیں آتا پیا، ڈاکٹر نے سمجھ نہیں آتی پی۔ وہ پکڑ لیا، اس نے چیز نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائی، کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کسی نے دیکھا جن اس کو نظر آیا؟ کبھی ٹوائلٹ میں نظر آیا جن؟ نہیں نا، ہیں تو کہا نا، کیسے مذاکرن کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرو ورنہ شیطان بھی ساتھ کھائے گا۔ کبھی کھایا کسی نے؟ دیکھا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد